حضرت حسین کو ان لوگوں نے مارا. آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ میں کہوں گا اس کے اتنے میں دلائل دے دوں گا کہ تمہیں تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. تمہیں اس کی تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. اس پر میں اتنے دلائل دے دوں گا. حضرت حسین کا بیان ناسخ التواریخ، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب ہے. ناسخ التواریخ صفحہ 156 جلد 6. حضرت حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، خطوط دیکھ رہے ہیں، مغموم ہیں. ایک عراقی شخص گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا، یہ سب ان کے خطوط ہیں اور یہی میرے قتل کے درپے ہیں. کس نے بلایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے لکھے تھے. حضرت حسین کہتے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہیں. حضرت حسین کا دوسرا بیان ناسخ التواریخ میں، اے کوفیوں تم برباد ہو جاؤ، تم نے آتش شر و فساد کو بھڑکایا، عدل و انصاف کو چھوڑ کر دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے مردار دنیا کے لالچ میں آ گئے. تم نے حق نے نفرت کی اور ہمارے مقابلے میں فوج لے کر آ گئے. کس کو کہا؟ زور سے بولو. کس کو کہا؟ کوفیوں کو. حضرت حسین کا تیسرا بیان خلاصۃ المصائب میں، علی اکبر میدان کربلا میں جانے لگے تو حضرت حسین نے فرمایا انہی لوگوں نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، پھر جب ہم آ گئے ہمارے دشمن بن گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت حسین نے کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی ایک حوالے کو خلاصۃ المصائب ناسخ التواریخ جس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں. ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، پہاڑ جیسی جگہ پہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں. جھٹلائے کوئی اس حوالوں کو. حضرت زین العابدین، یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. ان کا نام کیا ہے؟ علی. ان کا نام ہے علی. لقب کیا ہے؟ زین العابدین. تم نے کہا یہ بچے تھے، بچے تھے یہ بچ گئے. نہیں، یہ بچوں والے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے کربلا میں. محمد باقر بھی پیدا ہو چکے. 24 سال عمر ہے زین العابدین، شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں. یہ قافلہ جب کوفے آیا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں کی بات کر رہا ہوں. جب قافلہ کوفے آیا، یہ احتجاج تبرسی ہے، صفحہ 158 ہے. ناسخ تاریخ یعقوبی ہے، صفحہ 255 ہے، اس کی پہلی جلد ہے. یہ ساری چیزیں ٹیپ ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. بعد میں آپ ان حوالوں کو چیک کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں آپ ان حوالوں کو. حضرت زین العابدین کی بات ذرا غور سے سنیے گا جی. بیمار ہیں، اونٹ پر ہیں، کجاوے میں. کوفے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ کوفے کے لوگ رو رہے ہیں، کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں، نوح کر رہی ہیں. زین العابدین نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین پر رو رہے ہیں، ان کے انتقال اور شہادت پہ رو رہے ہیں. تو زین العابدین نے کہا فمن قتلہ اذن ومن قتلہ اذن، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے؟
फमन कतलना गैरहुम, इनके सिवा हमें किसने कत्ल किया है? तो ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा कि मेरे बाबा के कातिल कौन है? जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। देखें, जब कोई हादसा होता है, कोई बंदा कत्ल हो जाता है, उसके साथ उसका दोस्त है, चचा है, भतीजा है, बेटा है, उसके सामने वो कत्ल हो गया, तो सबसे मोतबर गवाही किसकी होती है? बोलो तो सही, उसी की। वो जो साथ है, ज़ैनुल आबिदीन की गवाही पेश कर रहा हूं। ज़ैनुल आबिदीन कह रही हैं, अगर कूफे के लोग रो रहे हैं फमन कतलना गैरहुम, तो इनके सिवा हमें कत्ल किसने किया है? मैं छोड़ रहा हूं कुछ हवाले, कि मैंने आगे थोड़ी सी बात भी करनी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं सैयदा ज़ैनब, कहो यार रजी अल्लाह तआला, सैयदा ज़ैनब, उनका बयान सुनो जी। कूफा के लोग रोते पीटते आंसू बहाते बाजारों में आए, औरतों ने नौहा किया, तो ज़ैनब ने खुतबा दिया। ये जिलाउल उयून में भी है, मुल्ला बाकर मजलसी की, और नासिख तवारीख में भी है, सफ़ा 243, जिल्द 6। ये तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी बातें। मुझसे पूछो, मैं अहले सुन्नत हूं, मैं खानदान अली से मोहब्बत करने वाला हूं, सारा काफिला ख़त्म भी हो जाता तो हज़रत अली की बेटी खुतबा देने के लिए कभी मेरा दिल नहीं। हज़रत अली की बेटी हो, खुतबा दे रही हो, हज़रत अली की बेटी हो, लोगों को खिताब कर रही हो, खुतबा दिया। ए कूफियो, जरा हज़रत ज़ैनब की बात पे गौर करना है, मेरी बात सुनो यार, मैं तशरीह न करूं, खुदा के लिए कभी यार तुसी भी समझ जाया करो कि ये क्या कह रही हैं ज़ैनब, इसकी तह में क्या है, ये कितनी सच्ची बात है, कितनी सच्ची बात है, खुद भी समझो। कहती हैं, ओ कूफियो और मक्कारो, तुम हम पर रोते हो, हालांकि तुम ही हमारे कातिल हो। वल्लाह वल्लाह लाजिम है कि तुम बहुत रोवो, लाजिम है कि तुम बहुत रोवो, कम हंसो। ज़ैनब की बात कितनी सच्ची साबित हो रही, ज़ैनब की बात कितनी सच्ची साबित हो रही। हज़रत हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा कहती हैं, कूफियो धोखेबाजो, तुमने हमें झुठलाया, हमारे कत्ल को हलाल समझा, हमारा माल गनीमत समझ के लूटा, जिस तरह कल तुमने हमारे दादा हजरत अली को कत्ल किया था, तुम्हारी तलवारों से हमारा खून टपक रहा है। किसको खिताब किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या कहा? मेरे दादा अली को भी कत्ल किसने किया? कूफियों ने किया। हजरत अली की एक और बेटी है उम्मे कलसूम, ये हजरत उमर की ज़ौजा है, ज़ौजा फारूक आजम है उम्मे कलसूम। जिलाउल उयून सफ़ा 506, जब कूफियों की औरतें बाल खोल के बाहर निकली, परेशान हाल हुई, तमाचे अपने चेहरों पे मारने लगी, तो फरमाया, ओ कूफियों, तुम्हारे मर्दों ने हमें कत्ल किया और तुम्हारी औरतें हम पर रोती हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला कर। किसको कहा? किसको कहा? कूफियों को। मोहम्मद बाकिर, ये 5वें इमाम है जी, उनके नजदीक 5वें इमाम है, इमाम मासूम मोहम्मद बाकिर। किसके बेटे हैं? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। उनकी ये बात जिलाउल उयून ने नकल की। कूफियों ने हजरत अली की बैत की, फिर बैत तोड़ दी
اور ان پر شمشیر کھینچی، قتل کیا، حسن کی بیعت کی، ان سے دھوکہ کیا، فریب کیا، ارادہ کیا حسن کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ کوفیوں نے ان کی ران میں خنجر مارا، خیمہ لوٹا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی اور گھر والوں کے خون کو بچایا۔ پھر ہزاروں کوفیوں نے حسین کی بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر حسین پر چلائی، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ جنہوں نے بیعت کے لیے بلایا، خط لکھے، انہی نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ یہ کس کا بیان ہے؟ محمد باقر کا۔ آئیے، اگر مجرم خود اعتراف جرم کر لے، مجرم خود اعتراف جرم کر لے کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے مارا ہے، اس کے بعد کوئی بات رہ گئی بھائی؟ اور بولتے کیوں نہیں ہو کوئی بات رہ گئی؟ یہ حوالہ ہے مجالس المومنین کا، قاضی نور اللہ شوستری، مجالس المومنین صفحہ 241۔ سنیے گا ذرا، کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ ہم نے جو کام کیا دنیا و آخرت کا خسارہ کیا۔ ہم نے حسین کو بلایا، پھر ہم نے تلوار چلائی، ہم شرمسار ہیں اللہ کے سامنے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمام کوفہ کے لوگ توبہ کرتے ہوئے زانو کے بل گر گئے۔ خود اعتراف کیا کوفیوں نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کیا کی؟ غداری کی۔ خط لکھ کے بلایا، عین وقت پہ دامن چھڑایا، اور ان کے خلاف ہم نے تلوار کھینچی۔ ایک